السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ کہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے کتاب مذہب کے نام پر خون پیش کرنے کا، یہ اپنے تسلسل سے جاری ہے اور صفحہ نمبر 94 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں مزید۔ حالات اور صورت حالات وہی چل رہی ہے جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس وقت بھی 53 کے فسادات بنیادی طور پر اور مودودیت کی جو مختلف ریلیجس ایکروبیٹس ہیں یا مذہب کے ساتھ کھلواڑ کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا اور اس کے لیے زمین ہموار کرنا، یہ اس کا بنیادی موضوع ہے۔ لیکن جب یہ لکھی جا رہی تھی اس وقت بھی میڈیا کی بےہودگیاں اور میڈیا کا باعث ہونا وہ جس طرح اس زمانے میں تھا اسی طرح آج بھی چل رہا ہے۔ اس وقت بھی سنگ و خشت مقید تھے اور سگ آزاد۔ آج بھی مجھے کل ایک دوست نے فون کر کے ایبٹ آباد سے بتایا کہ وہ جی آپ نے وہ مفتی منیب الرحمان کے وہ دونوں کالم پڑھے ہیں جو انہوں نے ابھی لکھے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ نہ بھی پڑھے ہوں تو پتہ ہی ہے، لیکن بہرحال آپ فرمائیں۔ تو اس تفصیل میں وہی ساری یک طرفہ بکواس اور وہی سارا یک طرفہ پروپیگنڈا، اس میں وہ مفتی اور ملانے اتنے قصوروار نہیں ہیں جتنے وہ اخباروں کے یا میڈیا ہاؤسز اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ایک طرف سے نعرے یہ لگاتے ہیں کہ جی ہم آزاد صحافت اور صحافتی اقدار اور فلاں۔ اب مزہ تو آئے کہ آپ نے وہاں دو قسطوں میں یا 2 کالم چھاپے ہیں اوپر نیچے کے، تو دیں اب ہم بھی کالم لکھتے ہیں آپ بھی چھاپیں، لیکن وہاں موت پڑتی ہے۔ وہاں ان کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں آقا کا سوال ہے۔ آقا نے آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا؟ آقا نے آپ کو کب یہ تعلیم دی تھی کہ یک طرفہ موقف کی بنیاد پر ناچتے پھرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جب صلح حدیبیہ سائن ہونے لگی ہے تو محمد رسول اللہ کی مہر لگنے لگی، تو کفار نے یہ کہا کہ نہیں، اگر ہم رسول اللہ مانتے ہوں تو پھر یہ ساری لڑائی کون سی اور یہ جھگڑا کون سا ہے؟ ہم یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ آگے سے رسول اللہ کاٹ دو۔ اور صحابہ جو ہیں وہ ان کو ظاہر ہے اس بات پہ ان کے بعض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے۔ اتنے حصے پر آپ نے خود لکیر پھیر دی کہ فرمایا ان کا موقف درست ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ سے لڑ رہے ہیں، محمد رسول اللہ سے تو ان کی لڑائی، اگر وہ رسول اللہ مان لیں تو پھر کون سی لڑائی ہے؟ ایسی جو ایکیڈیمک اور انٹلیکچول دیانت کے اعلیٰ ترین معیار پر جو قائم مذہب ہے، اس کے نام پر آپ یہ بکواس کر رہے ہیں اور اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اور عشرے منا رہے ہیں۔ عشرہ آپ نے عشرہ منا لیا، اب آپ کے ساتھ کافی دیر تک یہ گفتگو چلتی رہے گی مختلف حوالوں سے، کتب نما میں بھی، آئینہ میں بھی اور انگارہ میں بھی، کہ آپ تو ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں اور آپ ختم نبوت کا ایشو بیچ رہے ہیں۔ اب میں نے آپ سے پوچھنا شروع کرنا ہے کہ نبوت کو کیسے مانا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نبوت کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا آرگومنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ نبوت ڈیفینڈ کر جائیں تو بڑی بات ہے، آپ ختم نبوت کا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ جس دن میں نے آپ سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ نبوت کا دفاع کریں، آپ سے نبوت کا دفاع نہیں ہونا۔ وہ آپ جیسی جہالتوں کو اللہ تعالیٰ کہاں ان کے محافظ بناتا ہے؟ آپ ہیں جن چیزوں کے محافظ وہی آپ کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ اس کی آپ کی بہترین شکل اب نظر آ رہی ہے نا وہاں پر افغانستان میں، وہی کچھ ہیں آپ۔ بوکو حرام سے نکلیں گے طالبان سے نکلیں گے قاعدہ سے القاعدہ سے نکلیں گے تو کچھ اور اس طرح کی، یہ کچھ آپ اس زمانے میں کر رہے ہیں۔ مذہب اور خدا کے رسول تو کب کے پر لگا کے اڑ چکے ہیں آپ میں سے۔ پارل مذہب کے نام پر خون کتاب میں جہاں بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، کہ میں تو خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں، اگر کفر یہی ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں۔ مگر مولانا کے نزدیک اس جماعت کی جڑیں سرزمین انگلستان میں پیوستہ ہیں۔ کیا کوئی بھی نسبت ہے ان دونوں اعتقادات میں؟ پھر اس مثال کو الٹا کر اس طرح بھی ملاحظہ فرما لیجئے
کہ مولانا کے نزدیک جماعت اسلامی اس لیے قائم کی گئی ہے کہ صالحین کی ایک جماعت تیار کی جائے جو اسلامی عبادات کو لمبے عرصے تک نہایت سختی کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اس قابل ہو جائے کہ اسلام ان سے کہہ سکے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہٰذا آگے بڑھو، لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور حکمرانی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ چنانچہ مولانا کی کوششوں سے روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندوں کی جماعت تیار ہو چکی ہے، اور اب صرف اس بات کا انتظار ہے کہ کب اتنی طاقت پیدا ہو کہ لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر کے حکمرانی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں۔ یہ 15 اگست کو جو 20 سال کہتے ہیں انہوں نے جدوجہد کی، تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ صالحین کی جماعت نے لڑ کر خدا کے باغیوں سے حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے، اور اس کے بعد اب اس حکومت کو چلانے کے لیے پھر کفار کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اندر جو معاشیات اور سیاسیات اور سماجیات اور تعلیم اور صحت کے لیے پھر کفار کے اور ان کی بنائی ہوئی UN کے دہلیز پہ ماتھا ٹیکا جا رہا ہے۔ مولانا سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت خالصتاً دنیا کی اصلاح اور اسلام کا بول بالا کرنے کی غرض سے قائم کی گئی ہے، تاکہ غیر اللہ کا تصور مٹا دیا جائے اور نوک شمشیر سے اللہ کا تصور دلوں پر کندہ کر دیا جائے۔ مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے کہ مودودی جماعت کے اراکین روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگرچہ ہمیں یہ حق تو حاصل ہے کہ ہم عقائد کی روح سے کسی جماعت یا مذہب سے متعلق یہ فیصلہ کریں کہ وہ حق و صداقت پر مبنی ہے، مگر ہمیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ اس دنیا میں اپنے متعلق یہ فتویٰ دیں کہ ہم نیک اور صالح ہیں، سوائے اس کے کہ صالحیت کے غیر مشکوک آثار ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پیار کی علامات نظر آنے لگیں۔ جس طرح وہ پہلے اپنے پیارے صالحین سے ہم کلام ہوتا رہا ہے، اب بھی ہم کلام ہو۔ جس طرح وہ پہلے امت کے صوفیاء اور بزرگان پر ظاہر ہوتا رہا ہے، اب بھی دعویٰ داران صالحیت پر ظاہر ہو، ان کی نصرت فرمائے اور اپنی قولی اور فعلی شہادت سے یہ بات ثابت فرما دے کہ صالحیت کا دعویٰ کرنے والے واقعی صالح ہیں۔ ورنہ انسان ریاکاری اور خوش فہمیوں کے چکر میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اسے خود اپنے نفس کی ہی خبر نہیں۔ وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے جو دلوں کے ہر راز سے واقف ہے اور فطرت انسانی کے پاتال تک کی خبر رکھتا ہے کہ کون صالح ہے اور کون غیر صالح۔ پس میرے نزدیک مودودی صاحب کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، اور یہ بھی بالکل غلط ہے کہ جماعت اسلامی اسلام کا بول بالا قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے، کیونکہ اگر اس جماعت کے وہی عقائد ہیں جو مولانا مودودی کے ہیں تو یہ اسلام کا بول بالا نہیں کر رہی، بلکہ اسلام کو دنیا کی نظروں میں حقیر کر رہی ہے اور طبیعتوں کو اس پاک مذہب سے سخت متنفر کر رہی ہے۔ پاکستان کی مسلمان اکثریت کے ماحول میں بیٹھے ہوئے مولانا مودودی اسلام کے بول بالا ہونے کے جس قدر نعرے چاہیں لگائیں، مگر ذرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت اسلام اور آپ کی پالیسی کے بارے میں اپنے نظریات لے کر غیر اسلامی ملکوں میں تبلیغ کے لیے تو نکل کر دیکھیں، خوب کھل جائے گا کہ ان نظریات سے اسلام کا کس قدر بول بالا ہو رہا ہے۔ ذرا اس عقیدے کو ہاتھ میں لے کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمان پر زندہ موجود ہیں، کسی عیسائی ملک کو اسلام کی طرف بلا کر تو دیکھیں، اور اس ہتھیار سے کسر صلیب کی یعنی صلیب کو توڑنے کی کوشش تو کریں۔ پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ بتائیے یہ مودودی نظریات اسلام اور اس کے مقدس رسول کے نام کا بول بالا کر رہے ہیں یا صورتحال اس کے برعکس ہو رہی ہے؟ سچ یہی ہے اور اسی پر میرا ایمان ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب لکھ رہے ہیں کہ سچ یہی ہے اور اسی پر میرا ایمان ہے کہ ان نظریات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حد تک لازم آتی ہے۔ اس لیے میں مودودی جماعت کو ہرگز اسلام کا دوست نہیں سمجھتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مجھے اس جماعت میں اور اس کے طریقہ کار میں اشتراکیت کی بو آتی ہے اور اس کا بیج سرزمین روس میں بویا ہوا دکھائی دیتا ہے اور روحانیت کا کلی فقدان نظر آتا ہے۔
اب دیکھ لیں کہ ہمارے دعوی ہمیں اپنی نظر میں کتنے معصوم اور کتنے نیک دکھائی دیتے ہیں، مگر جب ایک دوسرے کی نظر سے ان کو دیکھیں تو الامان والحفیظ۔ اس مثال کو اگر امت کے باقی فرقوں پر پھیلا دیا جائے اور ہر ایک سے اسی طرح موازنہ کیا جائے تو اس نظریے کی کلی کھل جاتی ہے کہ انسانوں کی اصلاح کی خاطر اور فساد اور ظلم اور طغیان کو دنیا سے دور کرنے کے لیے لڑ کر حکومت پر قبضہ کرنا جائز ہے۔ میں جب اس مودودی نظریے کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ مشہور مقولہ یاد آ جاتا ہے کہ جہنم کا راستہ نیک نیتوں کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ اور آخری حتمی فیصلہ طلب کرتے ہوئے جب میں قرآن کریم پر نظر دوڑاتا ہوں تو اس آیت پر نظر ٹھہر جاتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 12-13۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو مصلحین کی جماعت ہیں، خبردار یہی فسادی ہیں مگر جانتے نہیں۔ اللہ اللہ، کتنا پیارا کلام، اور اس چھوٹے سے کلمہ میں کیسی کیسی ابدی صداقتیں بھر دی گئی ہیں۔ اس آیت کا ایک ایک جز اپنے اندر فطرت انسانی کے گہرے راز لیے ہوئے ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو مصلحین کی جماعت ہیں، خبردار یہی فسادی ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ یہاں اختتام کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ کا، اور اس کے بعد ہے قتل مرتد، جو اس زمانے کے لحاظ سے اور جو اس وقت اسلام کے نام پر اسلام پسندوں اور اسلامسٹوں کی طرف سے فساد اور بغاوت برپا کی گئی ہے، اس کا بنیادی نقطہ انہوں نے قتل مرتد سے اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ میں نے جب پہلی دفعہ بھی پڑھی تھی آج سے کئی سال پہلے، بلکہ 1-2 دہائیاں پہلے یہ کتاب، تب بھی ایک دل خوش کن حیرت ہوئی کہ ایک جگہ چند صفحات میں وہ ساری تحقیق ہر طرح کے ماخذ سے مکمل کر کے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک جگہ یکجائی صورت میں پیش کر دی اور ڈاکومنٹ کر دی، اور جب تک وہ ان دلائل کو توڑ نہیں لیتے، اسلام کے نام پر قتل مرتد جیسی واہیات خرافات کو ترویج دینے کے لیے کوئی ایکیڈیمک ریزنز ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ کم از کم ہم ان کو تو اپنا جواب بتاتے جائیں اور رجسٹر کرواتے رہیں۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔